بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے موضوع کا عنوان ہے کہ وہ کون سے پانی کے اقسام ہیں کہ جن سے طہارت حاصل کرنا درست ہے۔ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَوْدِيَّةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَمَاءِ الْبِحَارِ، اور ہر قسم کے حدث سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، بارش، وادیوں، چشموں، کنووں اور سمندروں کے پانی کے ذریعے سے۔ احداث حدث کی جمع ہے۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ اب ان کی تعریف کیا ہے؟ حدث اکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی وہ حالت جس میں بغیر غسل کیے یا بغیر تیمم کیے نماز یا قرآن کریم پڑھنا درست نہیں، یہ حدث اکبر کی تعریف ہے۔ اب حدث اصغر کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی وہ حالت جس میں بغیر وضو یا تیمم کے نماز پڑھنا درست نہیں، ہاں قرآن مجید پڑھنا درست ہے۔ اچھا، جب مصنف علیہ الرحمہ وضو اور غسل کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب اس چیز کو بیان کریں گے جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے پانی، وادیوں کے پانی، چشموں کے پانی، کنووں اور دریاؤں کے پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ بارش کے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 48 میں ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ سمندر کے پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں، هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، یعنی سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے۔ اچھا، چشموں، کنووں اور وادیوں کا پانی بھی حقیقت میں آسمان کا پانی ہے۔ کما قال اللہ تعالی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابع فی الارض، یہ سورہ زمر آیت نمبر 12 میں یہ درج ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر چلایا وہ پانی چشموں میں زمین کے۔ وَلَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ وَلَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ، اور جائز نہیں پاکی حاصل کرنا ایسے پانی سے جو نچوڑا گیا ہو درخت اور پھل سے، یعنی کسی درخت یا پھل یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو اور غسل درست نہیں۔ اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے اور گنے وغیرہ کے رس سے وضو اور غسل بھی درست نہیں۔ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْبَاقِلَّاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ، اور ایسے پانی سے بھی جائز نہیں جس پر پانی کے علاوہ دوسری چیز غالب ہو گئی ہو، بس اس نے پانی کو اپنی طبیعت سے نکال دیا ہو، جیسے کہ ہر قسم کا شربت، سرکہ، شوربہ، لوبیا کا پانی، گلاب کا پانی، گاجر کا پانی۔ تو جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی ہو یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہو اور ایسا ہو گیا ہو کہ بول چال میں اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کا کچھ اور نام ہو گیا ہو، تو اس سے بھی وضو اور غسل جائز نہیں، جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سرکہ، گلاب وغیرہ کا عرق۔ وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْأُشْنَانُ وَالصَّابُونُ وَالزَّعْفَرَانُ، اور جائز ہے پاکی حاصل کرنا ایسے پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو
اور پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدل دیا ہو، جیسے مثلاً سیلاب کا پانی، اور وہ پانی جس میں اشنان، صابن اور زعفران مل گیا ہو، یعنی جس پانی میں کوئی بھی پاک چیز پڑ گئی اور پانی کے رنگ، مزے یا بو میں فرق آ گیا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھنا چاہیے، پانی کے رنگ، مزے یا بو میں فرق آ گیا، لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی، نہ پانی کے پتلا ہونے میں کچھ فرق آیا، جیسے کہ بہتے ہوئے پانی میں کچھ ریت ملی ہوئی ہوتی ہے، یا پانی میں بعض اوقات زعفران پڑ گیا ہوتا ہے اور اس کا بہت ہلکا سا رنگ آ گیا، یا آج کل صابن وغیرہ پڑ گیا ہو، تو وضو اور غسل پھر اس سے درست ہے۔ اچھا، بطور تنبیہ قدوری کی عبارت میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ اگر پانی کے 2 وصف یا زیادہ متغیر ہو گئے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں، مگر اصح قول کے مطابق وضو کرنا جائز ہے۔ تو یہاں تک مکمل ہوا، انشاءاللہ مزید پھر آئندہ پڑھیں گے کہ پانی میں نجاست گرنے کے سبب، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا حکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔